والٹر بوربور گلیپگس جزائر پر رہتے ہیں۔ ماہی گیری کے پیشے سے وابستہ اپنے خاندان کی وہ چوتھی نسل ہیں۔ وہ ایکواڈور کے گلیپگس مرین ریزرو کے قریب اسکوڈ مچھلی پکڑنے کے لیے آنے والے سینکڑوں چینی بحری جہازوں کی موجودگی کو اپنی روزی روٹی کے لیے خطرے کے طور پر دیکھتے ہیں۔ وہ ان جہازوں پر ٹنوں کے حساب سے مچھلیاں پکڑتے ہیں۔ بڑے بڑے بحری جہاز ان گنت انواع و اقسام کی مچھلیاں پکڑ کر لے جاتے ہیں، اور یہ ایک بڑے پیمانے پر کیے جانے والا استحصال ہے۔ اتنے زیادہ جہازوں کے ساتھ ماہی گیری کرنا ناقابل تلافی اثرات کا باعث بنے گا۔ خطرے سے دوچار کچھ اقسام معدوم ہو جائیں گی۔ ارتقاء اور ماحولیاتی تبدیلی کے اثرات کا مطالعہ کرنے والے سائنسدان الگ تھلگ واقع گلیپگس جزائر کی اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ یہ جزیرہ جو تقریباً 3500 سمندری اقسام کا گھر ہے، جنوبی امریکا کے بحر الکاہل کے ساحلی علاقے سے تقریباً 1000 میل کے فاصلے پر واقع ہے اور یونیسکو کا سمندری حیاتیات کا ریزرو ہے۔ مگر اس ریزرو یا محفوظ علاقے کی حدود کے عین باہر چین کے ماہی گیری کے بیڑے شکار کے انتظار میں موجود ہوتے ہیں۔ کوئی نہیں جانتا کہ وہ کتنا شکار کرتے ہیں، کیونکہ ان جہازوں پر کوئی حساب کتاب رکھنے والا نہیں ہوتا۔ کوئی غیر جانبدارانہ جانچ پڑتال نہیں کی جاتی، نہ ہی کوئی اعداد و شمار ہیں۔ کسی کو نہیں پتا کہ اس کا کیا اثر ہوگا یا آیا اس پر پابندی ہونی چاہیے یا نہیں۔ اگر نہیں تو آئندہ کیا ہوگا؟ مچھلی کی عالمی کھپت کا 1/3 سے زیادہ حصہ چین میں استعمال ہوتا ہے، جبکہ ایشیا کے پانیوں میں بے دریغ ہونے والی ماہی گیری سے وہاں مچھلیوں کی تعداد کم ہو چکی ہے اور دنیا میں سمندری خوراک کی مانگ بڑھ رہی ہے۔ چینی حکومت کی جانب سے رعایتی نرخ حاصل کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا ماہی گیری کا بیڑا اب لاطینی امریکہ، افریقہ اور یہاں تک کہ ہوائی کے ساحلوں کے قریب بھی ماہی گیری کر رہا ہے۔ وہ اپنے سمندروں میں موجود وسائل کو پہلے ہی ختم کر چکے ہیں اور اب وہ سمندروں کے دوسرے حصوں کا بھی صفایا کر رہے ہیں۔ وہ بین الاقوامی پانیوں میں ہیں اور وہ بظاہر قانونی طور پر ماہی گیری کر رہے ہیں۔ گزشتہ سال 13 جولائی سے 13 اگست تک تحقیق دانوں نے تقریباً 300 چینی جہازوں کو گلیپگس ریزرو کے قریب اسکوڈ کا شکار کرتے دیکھا۔ یہ جانور فر والی سیل اور ہیمر ہیڈ شارکس کی خوراک اور انہیں پکڑنے کے لیے چارے کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ دونوں ہی گلیپگس کی خطرے سے دوچار اقسام میں شامل ہیں۔ 2017 میں حکام نے ایک چینی بحری جہاز کو ریزرو کی حدود کے اندر سے پکڑا تھا۔ ان جہازوں کے ذخیرہ کرنے والے کولرز میں 7500 سے زیادہ مردہ شارکس ملی تھیں، جن میں زیادہ تر ہتھوڑے کی شکل کے سر والی ہیمر ہیڈ شارکس تھیں، لیکن ان میں خطرے سے دوچار دوسری اقسام جیسے تھریشر، سلکی اور میکو شارک بھی شامل تھیں۔ یہ سب چینی ادویات اور کھانوں میں استعمال کے لیے قیمتی سمجھی جاتی ہیں۔ ایکواڈور میں چین کے سفیر چینگو یو نے وی او اے کو بتایا کہ ان کی حکومت خطرے سے دوچار انواع کے تحفظ کے لیے کام کر رہی ہے۔ چینی حکومت تمام کشتیوں کو خطرے سے دوچار سمندری حیاتیات کا شکار کرنے سے سختی سے روکتی ہے اور ماہی گیر جہازوں کی غیر قانونی ماہی گیری اور غیر اعلانیہ کارروائیوں پر اس کی پالیسی بہت سخت ہے۔ ایکواڈور نے اس بحری بیڑے کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا ہے، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ بین الاقوامی تنظیموں کو ہی اس مسئلے سے نمٹنا چاہیے۔ ایکواڈور نے اس مسئلے پر کام کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی تشویش کا اظہار بھی کیا ہے۔ ہمیں بین الاقوامی ایجنسیوں اور بین الاقوامی قوانین کی فراہم کردہ حدود کے اندر رہتے ہوئے ان کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ والٹر بوربور کو خطرہ ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پر ہونے والی چینی ماہی گیری سے سمندر میں قائم فوڈ چین اور مچھلیوں کے وسائل کی فراہمی متاثر ہوگی۔ گزشتہ 2 دہائیوں سے ساحل کے نزدیک روایتی طریقے سے شکار کرنے والے ماہی گیروں کو کافی مچھلیاں نہیں ملتی رہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ 2 دہائیوں کے بعد یہاں بھی ایسی ہی صورتحال ہو۔ جیمی مورینو کے ساتھ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ۔